ہر امام پر ظلم کیا گیا، لیکن اس امام کے مصائب بھی بڑے عظیم مصائب۔ مدینہ سے چلے تو نانے کی قبر سے وداع کی، اجرکم علی اللہ زادہ۔ امام رضا نے نانے کی قبر سے وداع کیا، زہرا کے لال حسین نے بھی نانے کی قبر سے وداع کیا، لیکن بڑا فرق ہے دونوں کے وداع کرنے میں۔ مولا امام رضا ما فرقنا آقا، آپ یقیناً مظلوم ہیں۔ آپ نے جب وداع کیا تو آپ گھر میں آئے، آپ نے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ نے بہنوں کے سر پہ، مستورات کے سروں پہ ہاتھ رکھا، تسلی دی، لیکن جب زہرا کا لال حسین جب گھر میں آئے، اے بات کی کہ مستورات تیار ہو جائیں، روایت کہتی ہے جب یہ آواز علی کی بیٹی کے کانوں پہ پڑی، فغشی علیہا، بی بی زینب غش کھا کے گر پڑی۔ ہے کیسے نانے کا شعر چھوڑے؟ جب امام رضا مدینے سے وداع کر کے نکلے اور بیویوں کو تسلی دے کر تنہا مرد نکلے، اور جب زہرا کا لال حسین اور جب مدینے کو وداع کر رہے ہیں، 18 دن کا علی اصغر ایک بیوی کی گود میں ہے، اور علی کی بہو بیٹیاں پردے دار ساتھ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کا وداع کرنا بھی ہے، لیکن امام حسین کا وداع کرنا بڑا سخت ہے۔ عزادار اور روایت کہتی ہے مامون کی طرف سے امام کو زہر دیا گیا، جب امام کو زہر مل چکا، امام اپنے صحن خانہ میں آئے، آپ نے کہا دروازہ بند کر دو، اب میرا امام کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، اور زہر کا اثر اتنا ہے امام بے قرار و بے چین ہے، ہائے زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ یہ اتنی دیر میں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک نوجوان حسین و جمیل دروازہ بند ہے، گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے کہا اے جوان تو کون ہے؟ کہا پہچان میں تیرا امام حجت خدا، اور جو اللہ مجھے مدینے سے یہاں لا سکتا ہے وہ مجھے بند دروازے سے اندر بھی پہنچا سکتا ہے۔ ازادار روایت کہتی ہے امام جواد جب آئے اپنے بابا امام رضا کی خدمت میں، ایک مرتبہ آپ نے اپنی گود کو بچھایا، ہے امام علی رضا نے اپنا آپ کا سر اپنی گود میں رکھا، اور میں عرض کروں گا مولا ہے آج آپ زہر سے تڑپ رہے، ہے امام جواد نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا، ہے کربلا میں ذرا نظر کرے، ہے جب امام حسین حضرت عباس علمدار کے لاشے پہ پہنچے، آپ کا سر اپنی گود میں رکھا، آنکھ سے تیر نکالا، عباس علمدار کا گریہ بلند ہوا، ہے مولا حسین پوچھتے ہیں عباس بھیا رو کیوں رہے ہیں؟ آواز دی آقا ہے آپ نے میرا سر اپنی گود میں رکھا، اور میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اور جب زہرا کا لال زین سے زمین پر آئے گا، اے آپ کے سر میں خاک ہوگی اور کوئی سر اٹھانے والا نہ ہوگا۔ ہے حسین کا سر کس نے اٹھایا؟ ہے شمر لعین نے، ہے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ہے امام کے سر مبارک کو جب اٹھایا گیا، ہے تازہ خون کے قطرے گر رہے ہیں،
اجرکم علی اللہ عزادارو۔ اے مولا امام رضا، آپ ذہن سے تڑپ رہے ہیں، امام جواد نے آپ کو سینے سے لگایا ہے، آپ کو تسلی ہوئی۔ اے امام جواد، آپ نے اپنے بابا کے سینے سے سینہ تو لگایا ہے، میں قربان۔ اور کربلا میں یتیم حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ اور جب 11 محرم کے دن اور بی بی سکینہ مولا حسین کے زخمی سینے کو کبھی چومتی ہے اور کبھی کٹے ہوئے گلے کا بوسہ دیتی ہے۔ اجتمعت عدہ من العراب، وہ چند اشقیاء جن کے ہاتھوں میں تازیانے ہیں وہ آگے آئے اور ننھی سکینہ کے نازک بدن پر ظلم کرنے لگے، اور اس وقت تک یتیم حسین کو مارتے رہے، اور جب تک بی بی نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ اے مولا امام رضا، آپ مظلوم ہیں، لیکن امام جواد کو تو کسی سے نہ چھڑوایا گیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ اور جب امام کی شہادت ہو چکی، امام نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ اٹھا۔ کس شان سے اٹھا؟ روایت کہتی ہے امام کا جو قاتل مامون تھا، اور دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے گریبان کو چاک کیا اور جنازے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اور میں کہوں گا مولا امام رضا اور آپ کے مصائب پہ قربان، مولا آپ غربت میں شہید ہوئے، لیکن میں قربان مولا آپ کے جنازے اٹھایا گیا، آپ کے جنازے میں آپ کا قاتل بھی آیا، اور میں قربان کربلا کا شہید اور کربلا کا غریب اور زہرا کا لال حسین، اور زخموں سے چور چور او پامال لاشا ہے۔ جب 11 محرم کے دن علی کی بیٹی اور بی بی زینب نے جناب فضہ سے کہا، اماں فضہ، عمر ابن سعد سے کہو اور تو نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، اب اجازت ہے اور میں اپنا ماں جائے حسین کا لاشا دفنا لو۔ سنو گے عزادارو، اس لعین نے بڑا ظلم کیا اور جواب دیا، فضہ وہ علی کی بیٹی سے کہہ دو اور دفن دو، مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔